ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، یہ حج کے مسائل سے متعلق دروس کا سلسلہ چل رہا ہے. اس سے پہلے درس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ راستے میں جب میقات پر پہنچیں گے اور وہاں سے حج یا عمرے کی نیت کر لیں گے تو اس کے بعد سے تلبیہ پکارنا شروع کریں گے، اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تلبیہ یہ پکارتے رہیں گے. ہم نے آپ سے یہ بھی ذکر کیا کہ تلبیہ کے اندر اور بھی الفاظ ہیں، بعض روایات میں اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا. اس کے بعد تلبیہ یہ برابر جو ہے پکارتے رہیں گے یہاں تک کہ مکے میں داخل ہو جائیں اور اللہ کے گھر کو پہنچ جائیں. تو اللہ کے گھر تک پہنچنے تک، بلکہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حجر اسود کو چھونے تک جو ہے تلبیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے رہتے تھے. اب جب اللہ کے گھر پہنچ گئے ہیں، مسجد حرام میں پہنچ گئے ہیں، تو اب یہاں سے وہاں جو ہے آگے کے مسائل اب شروع ہوں گے. وہاں پہنچنے کے بعد تلبیہ تو پکارنا آپ چھوڑ دیں گے. ایک عام جو ہے حکم ہے مسجدوں کے بارے میں کہ جب مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا، جسے تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے. یہ عام مسجدوں کے بارے میں حکم ہے، لیکن جب مسجد حرام میں پہنچیں گے، اللہ کے گھر پہنچیں گے، تو وہاں پر شروعات کرتے ہیں حجر اسود کو چھونے سے اور اس کے بعد طواف کرنے سے. وہاں شروعات 2 رکعت نماز سے نہیں ہوتی ہے. تو یہ ایک پوائنٹ ہے جو ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اب وہاں پہنچنے کے بعد بعض روایتوں میں اس وقت کے بعض اذکار اور بعض عمل کا ذکر ہے. تو جو روایتیں ضعیف ہیں پہلے ہم ان کی طرف اشارہ کریں گے، اسی لیے یہ عمل ثابت نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد جب اللہ کے گھر کو دیکھیں گے، کعبۃ اللہ کو دیکھیں گے، تو دونوں ہاتھ اٹھا لیں گے. دونوں ہاتھ کا اٹھا لینا کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے، اور ہاتھ اٹھا کر کے جو ذکر جو ہے کہا گیا ہے، اس سلسلے میں ذکر کیا گیا ہے روایتوں میں، اس کے بارے میں بھی بات آپ کے سامنے جو ہے آئے گی اس درس میں. تو ہاتھ یہ اٹھانے کی بات جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث میں ذکر ہے، جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے اپنی کتاب سنن میں. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب سنن میں اس کا ذکر کیا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے اپنی کتاب جامع الترمذی میں جو ہے روایت کیا ہے. جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث، اس میں یہ بیان ہے کہ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتِ، کہ ان سے پوچھا گیا اس آدمی کے تعلق سے جو گھر دیکھتا ہے، یعنی اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے، یرفع یدیہ، تو اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھائے. فقال، تو انہوں نے جواب دیا کہ قد حججنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فلم یکن یفعلہ، کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا۔ یعنی اس حج میں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اس حج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھانا، اللہ کے گھر کو دیکھ کر کے، کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے ہاتھ اٹھانا اور مخصوص قسم کی دعا پڑھنا، ایسا کچھ بھی ہم نے جو ہے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیے تھے۔ یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اور یہ روایت جو ہے ضعیف روایت ہے۔ جامع الترمذی کی روایت ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس حدیث کو کئی محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام خطابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلسلے میں ذکر کیا ہے کہ سفیان ثوری، ابن مبارک، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، یہ سارے محدثین جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے، کیونکہ اس حدیث کی سند میں مہاجر بن اکرمہ مکی ایک راوی ہیں اور یہ مجہول ہیں۔ یہ سب لوگ جو ہے اس کو مجہول مانتے رہے اور اسی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے۔ تو یہ پہلی حدیث ہے اس مسئلے کی جس میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان ہے کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اللہ کے گھر کو دیکھ کر کے، کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے ہاتھ اٹھانا اور دعا پڑھنا یہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، انہوں نے یہ کہنا چاہا کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ دوسری روایت اس سلسلے کی، اس جو کہ روایت کیا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں، وہ روایت یہ ہے، اب ابن جریج کہتے ہیں کہ حدثت عن مقسم، کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے مقسم سے، جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ترفع الایدی فی الصلاۃ، کہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے نماز میں۔ جو رفع یدین نماز کا آپ جانتے ہیں، جو رفع یدین کا ذکر نماز میں آتا رہتا ہے، تو اسی کا یہ بیان کہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے نماز میں، وَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ، اور جب اللہ کے گھر کو، کعبۃ اللہ کو دیکھے تب بھی ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اور صفا اور مروہ پر بھی، اور اسی طریقے سے عرفہ کی، یوم عرفہ کی شام کو بھی، اور مزدلفہ میں بھی، اور جب جمرہ کو جو ہے رمی کریں گے یعنی کنکڑی ماریں گے تب بھی جو ہے ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اور میت کے اوپر بھی یعنی جب جنازے کی نماز پڑھیں گے تب بھی ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ ذکر کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں پر ہاتھ اٹھانے کا ذکر فرمایا ہے، اور ان جگہوں میں سے ایک جگہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے، اللہ کے گھر کو دیکھ کر کے ہاتھ اٹھانا، اس میں اس کا ذکر ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ یہ حدیث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں ذکر کیا ہے، اور امام بغوی نے یہ حدیث شرح السنہ جو ان کی کتاب ہے اس میں ذکر کیا ہے، لیکن حدیث ضعیف ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے یہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس حدیث کی سند منقطع ہے، یعنی ضعیف ہونے کی علت اور اس کا سبب کیا ہے کہ اس حدیث کی سند منقطع ہے، تو اس لحاظ سے یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تو اللہ کے گھر کو دیکھ کر کے، کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے ہاتھ اٹھانے کی بات جو اس حدیث میں آئی ہوئی ہے، تو یہ حدیث ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے یہ حدیث۔ اس کے بعد
ایک اور روایت میں یہ ہے، اور یہ روایت بھی امام شافعی نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے، کہ ابن جریج کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى البیت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ کو دیکھتے تو رفع یدیہ، دونوں ہاتھ آپ اٹھا لیتے تھے، وقال، اور یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم زد هذا البیت تشریفا وتعظیما وتکریما ومہابتا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھتے تھے۔ دعا کیا ہے؟ اپنا دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے اور دعا پڑھتے تھے کہ اللہم زد ھذا البیت، کہ اے اللہ تو اس گھر میں اور اضافہ کر دے، تشریفاً، اس گھر کی جو ہے مرتبے کو اور اونچا کر دے، وتعظیماً، اور اس کو اور عظمت عطا کر دے، وتکریماً، اور اس کو عزت عطا کر دے، ومہابتاً، اور اس کا خوف بھی، اس کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں اور بڑھا دے، وزد من شرفہ وکرمہ، اور اس گھر کے شرف اور اس کی عزت کو بڑھا دے، بمن حجہ واعتمرہ، جس نے بھی حج کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، عمرہ کیا ہے، اور اس کی جو ہے بلند، اس کے مرتبے کو اور بلند کر دے، اس کی عظمت بڑھا دے، وتکریماً، اور اس کی عزت بڑھا دے، وبرًا، اور اس کی نیکی کو بڑھا دے۔ تو یہ بات جو ہے ذکر کی گئی ہے اس روایت میں، جو کہ مسند شافعی کی روایت ہے۔ تو اس روایت میں اللہ کے گھر کو دیکھ کر کے ہاتھ اٹھانے کا بھی ذکر ہے، اور ساتھ میں یہ ذکر بھی ہے کہ یہ دعا پڑھنے کا، اللہم زد ھذا البیت تشریفا وتعظیما وتکریما ومہابتا وزد من شرفہ وکرمہ ممن حجہ واعتمرہ تشریفا وتعظیما وتکریما وبرا۔ تو یہ روایت بھی ذکر کی گئی ہے، اس میں اس کا بھی ذکر ہے، یعنی میں نے ابھی جو آپ سے کہا کہ اس میں جو ہے دعا کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ بھی ثابت نہیں ہے، یہ روایت بھی ضعیف ہے، ضعیف روایت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابن جریج اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تو بڑا فاصلہ ہے، کوئی ایک ہی راوی نہیں، ایک سے زیادہ راوی محذوف ہوں گے اس میں، اس لیے بعض لوگوں نے اس کی سند کو معضل قرار دیا ہے۔ معضل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ سے دو یا دو سے زیادہ راوی حذف کیے گئے ہوں۔ تو یہ مسئلہ ہے میرے بھائیوں، اور جو ہے اللہ کے گھر کو دیکھ کر کے جو ہے اللہ کے گھر کو دیکھ کر کے ہاتھ اٹھانے کی بات، یہ کب کی بات؟ جب مکہ پہنچتے ہیں، اور مکہ پہنچ کر کے مسجد حرام میں پہلی مرتبہ داخل ہونے کے بعد اللہ کے گھر کو دیکھنے کے بعد ہاتھ اٹھانا اور یہ ذکر پڑھنا، اس کے بارے میں جو ہے یہ روایتیں سب کی سب ضعیف روایتیں ہیں۔ تو جب خلاصہ اس کا یہی ہے کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اس سلسلے میں یہ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں اس سلسلے میں کہ کوئی ایسی روایت تو نہیں ہے جس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہو، اللہ کے گھر کو دیکھ کر کے، کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے ہاتھ اٹھانے کی بات جو ہے، کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے کہ جو ثابت ہو سکے، جس سے یہ چیز ثابت ہو سکے، لیکن پھر بھی وہ کہتے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نہ اس کو مکروہ کہتا ہوں اور نہ مستحب کہتا ہوں، یعنی گویا کہ ایک طرح سے وہ اس کے جائز ہونے کے قائل رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے گھر کو دیکھ کر کے، کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے کسی طرح کا کوئی ذکر یہ ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو دیکھ کر کے ہاتھ اٹھانا یہ بھی جو ہے ثابت نہیں ہے۔
تو چونکہ اس سلسلے میں کوئی بھی ذکر ثابت نہیں ہے، اس لیے اللہ کے گھر پہنچنے کے بعد جو پہلا کام ہوگا، مسجد حرام میں داخل ہوئے، اللہ کے گھر کے پاس پہنچے، کعبۃ اللہ پہنچے، تو پہلا کام کیا ہے؟ حجر اسود کو چھونا چومنا، یہ پہلا کام ہوگا، پہلی جو ہے چیز ہوگی۔ وہاں پہنچنے کے بعد آدمی پہلے اس کی کوشش کرے اور یہی کام انجام دے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ بات آئی ہوئی ہے کہ جب یہ کعبۃ اللہ کو دیکھتے تھے، اللہ کے گھر کو دیکھتے تھے، تو اس وقت وہ بھی ایک جو ہے ذکر جو ہے کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ چیز آئی ہوئی ہے، جو کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں ذکر کیا ہے۔ اس میں یہ بات ہے کہ ان عمر کان اذا نظر الى البیت، کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے گھر کو دیکھتے تو کہتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام فحیینا ربنا بالسلام۔ تو یہ چیز جو ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ذکر کی گئی ہے، لیکن اس کی سند بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک ثابت نہیں ہے، تو اسی وجہ سے کوئی بھی ذکر کرنا اس وقت جو ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ جب اللہ کے گھر کو دیکھے تو اللہ کے گھر کو دیکھنے کے بعد سب سے پہلے حجر اسود کی طرف لپکنا اور حجر اسود تک پہنچنا اور حجر اسود کو چومنا، حجر اسود کو ہاتھ لگانا، ہاتھ سے چھونا، یہ بات جو جسے عربی میں استلام کہا جاتا ہے کہ استلام الحجر الاسود و تقبیلہ، کہ حجر اسود کو چھونا اور اس کا بوسہ دینا یہ کیسا ہے، اس کے بارے میں جو ہے بات اب آگے جو ہے۔ پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہوا کرتا تھا کہ آپ پہنچنے کے بعد وہاں پر حجر اسود کو بوسہ لیتے تھے۔ اگر جو ہے وہاں تک پہنچ گئے ہیں تو وہاں بوسہ لینے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ پہنچ کر کے حجر اسود کا بوسہ لیتے تھے، اس کو چھوتے تھے۔ اگر وہاں تک پہنچ کر کے بوسہ لینے کی گنجائش نہیں تو ہاتھ بڑھا کر کے ہاتھ سے چھوتے سے اس کو، اور پھر اس کو ہاتھ کو جیسے چھوا ہے جہاں سے وہاں ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے، اس ہاتھ کی اس جگہ کو جو ہے چوم لیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات ہے میرے بھائی، تو یہ ذکر جو ہے آج کے اس درس میں سمجھیے کہ خاص یہی بات جو ہے آج کے اس درس میں آپ کے سامنے رہے گی۔ اس سلسلے کی ایک حدیث ہے جو کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ پہلے حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کر دیں، پھر اور جو ہے جو اس سلسلے میں جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ بھی پیش کریں گے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یأتی حاضر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی حاضر حجر یوم القیامت، یہ قیامت کے دن یہ پتھر آئے گا، یعنی یہ حجر اسود قیامت کے دن لایا جائے گا، لہو عینان، اس حال میں کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی، یبصر بہما، جس سے یہ پتھر دیکھے گا، ولسان ینطق بہ، اور اس کو ایک زبان ہوگی جس سے یہ پتھر بولے گا، یشہد، یہ گواہی دے گا، لمن استلمہ بحق، جس نے کہ اس پتھر کو چھوا ہے حق کے ساتھ، تو اس کے بارے میں یہ پتھر قیامت کے دن گواہی دے گا۔ اور یہ پتھر جب قیامت کے دن آئے گا، اس کو لایا جائے گا، تو اس کی دو آنکھیں ہوں گی، زبان ہوگی، یہ دیکھے گا لوگوں کو اور اپنی زبان سے گواہی دے گا کہ اس شخص نے مجھے چھوا تھا۔ اس لیے جو لوگ بھی عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، تو آج کل چونکہ بڑی کثرت سے یہ بات کہی جاتی رہتی ہے کہ جو ہے وہاں جا کر کے بھیڑ نہ لگائیں لوگ، اس کے لیے یہ بات بڑی کثرت سے کہی جاتی رہتی ہے کہ وہاں کسی کو تکلیف پہنچا کر کے جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اکثر جو ہے ہمارے بھائی لوگ، یہاں تک کہ نوجوان بھی
कोशिश नहीं करते हैं कि हजर अस्वद तक पहुँच करके उसको छुएं या उसका बोसा लें, लेकिन कोशिश करनी चाहिए मेरे भाइयों इसके लिए। ऐसा वक्त ढूंढना चाहिए, नहीं तो नौजवान है, अगर जो है थोड़ा अपने ऊपर ये है कि हम जो है इंशाअल्लाह थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे इसके लिए, तो जा कर के इतनी दूर से गए हैं, अल्लाह के घर की ज़ियारत का मौका मिला है, और जब वहाँ तक पहुँच गए और पहुँच करके हजर अस्वद को न छुएं, उसका बोसा न लें, तो क़यामत के दिन हजर अस्वद ये गवाही देगा। ये सही हदीस है जो अभी मैंने जिक्र किया आपको, ये सही हदीस है। क़यामत के दिन हजर अस्वद को लाया जाएगा इस हाल में कि इसकी दो आंखें होंगी, ज़बान होगी, और ये गवाही देगा हजर अस्वद उसके बारे में जिसने कि हक के साथ उसको छुआ है। इसलिए वहां तक पहुंच करके उसको छूने की, बोसा देने की कोशिश करनी चाहिए। और इसका जो है अगर जो है ज़्यादा भीड़ भाड़ का मसला है तो ऐसे वक्त में पहुंचे जिस वक्त थोड़ी भीड़ कम होती हो, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए। उसके बारे में अगर लोग इसको समझें, इस फजीलत को समझें, तो कोशिश करना लोग ज़रूर जो है जारी रखेंगे। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक हदीस मरवी है, वो कहते हैं, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बारे में ये बात है कि कान युक़ब्बिलुल हजर व यक़ूल, ये हजर अस्वद को चूमते थे, बोसा लेते थे उसका, और कहते थे ये कि इन्नी लअअलमु अन्नका हजरुन ला तज़ुर्रु व ला तनफ़ा, मैं जानता हूँ कि तुम एक पत्थर हो, तुम नुकसान भी नहीं पहुँचा सकते, तुम फ़ायदा भी नहीं पहुँचा सकते। वलौला अन्नी रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़ब्बलतुका, अगर मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हें बोसा देते हुए ना देखा होता तो मैं तुम्हें बोसा नहीं देता, तो मैं तुम्हें बोसा नहीं देता। ये जो रिवायत है मेरे भाइयों, और ये उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो ये हदीस मरवी, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो बात ये जिक्र की गई है, तो ये सही सनद से साबित है, बल्कि सहीहैन में भी ये चीज़ मौजूद है। तो ये भी सही है, ये भी साबित है। ये उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बात कहा करते थे। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से एक रिवायत है, वो उनसे सवाल किया गया बैत हजर अस्वद को छूने के ताल्लुक से, तो उन्होंने कहा कि रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तलिमुहु व युक़ब्बिलुहु, कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजर अस्वद को छूते हुए भी देखा और हजर अस्वद को चूमते हुए भी देखा है मैंने। तो ये रिवायत भी सही बुखारी की रिवायत है, तो ये भी एक सही रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजर अस्वद को छूना, चूमना, ये सब जो है साबित है। नाफे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रअयतु इब्न उमर इस्तलमल हजर बियदी, कि मैंने देखा अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को कि उन्होंने हजर अस्वद को अपने हाथ से छुआ, सुम्मा क़ब्बल यदहु, फिर अपने हाथ को बोसा लिया। यानी जब मुंह से डायरेक्ट बोसा लेना यह मुमकिन नहीं भीड़ की वजह से, तो हाथ से ही छू करके हाथ को क्या किया, बोसा लिया। उसके बाद उन्होंने कहा मा तरक्तुहु मुन्ज़ु रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ़अलुहु, कि मैंने इसे नहीं छोड़ा है जब से मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते हुए देखा है, तब से मैं खुद भी मुस्तकिल ये करता हूँ। जब भी ये जाते थे मक्का तो अल्लाह के घर पहुँचते, वहाँ पर बैतुल्लाह के पास पहुँचते तो हजर अस्वद को छूते थे, हाथ से हाथ का बोसा देते थे, क्योंकि इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते हुए देखा था। तो चूंकि इन्होंने ऐसा करते हुए देखा है और हजर अस्वद का बोसा देते हुए देखा है उन्होंने, तो बराबर अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा भी ऐसा करते थे। तो ये तो सहाबा का मसला, ये भी साबित है, सही रिवायत है ये भी। ये सहाबा का मामला है। हमारा मामला ये है कि हम लोग उसके बारे में कोशिश करने को भी जो है कोई ज़रूरी नहीं समझते कि जो है थोड़ा कोशिश करके हजर अस्वद को छूने की कोशिश करें, उसको चूमने की कोशिश करें।
تھوڑا جو ہے ٹائم وغیرہ کوئی بھی ایسا بنتا ہو جس میں تھوڑی بھیڑ کم ہو. حج کے موسم میں جائیں تو شاید جو ہے بھیڑ ہمیشہ رہتی ہے، لیکن جو پہلے جاتے ہیں یا جو آخر میں وہاں سے واپس ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بھیڑ جیسے جیسے چھٹتی جاتی ہے. تو اگر لوگ وقت کا خیال کریں، رات کے جو ہے بعض ایسے اوقات ہوتے ہیں جس میں بھیڑ کم ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا اگر شوق ہے دل میں حجر اسود کو چھونے اور چومنے کا، تو آدمی یہ سب فکر کرے گا، سوچے گا اس کے بارے میں. لیکن کیا ہے، جب یہ شوق ہی نہ رہے، ایسا کچھ جو ہے لوگ تقریر کر کر کے اور بات بیان کر کر کے لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ وہ شوق ہی دل سے نکل جاتا ہے. اور صحابہ کا یہ حال تھا کہ ان کے دلوں میں شوق تھا اس کا، کیونکہ انہوں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اور کتنا شوق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کو چھونے اور چومنے کا. کیوں کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز، کیوں کرتے تھے؟ ایک بات اور بھی ہے وہ ذکر، لیکن پہلے یہ بات ذکر کرتا ہوں پھر آؤں گا انشاءاللہ اس کی طرف. کیوں کرتے تھے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ جو ہے ایک سوال ہے. آج جو ہے بعض دوسرے لوگ جب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی جاتے ہو جب حج کرنے عمرہ کرنے تو جا کر کے وہاں پتھر کو چومتے ہو، اس کو ہاتھ لگاتے ہو، چومتے ہو، بڑی عقیدت کا اظہار کرتے ہو اس کے لیے، وہ بھی تو ایک پتھر ہے، تو گویا کہ آپ لوگ بھی پتھر کی پوجا کرتے ہو. جب یہ سوال جو ہے بعض لوگوں سے ہوا تو وہ کیا ہے، کیا اس کا جواب دیا انہوں نے؟ کیوں چومتے ہو جب یہ سوال کیا گیا تو جواب کیا دے دیا کہ جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی چومتے ہیں. کیا یہ اس کا واقعی معنی میں جواب ہے؟ سوال آپ کچھ بھی بات کہہ دو، سامنے والا خاموش ہو جائے، کراس کوشچن نہ کرے تو بات دوسری ہے، کچھ بھی آپ کہو جواب بن جاتا ہے. لیکن جب واقعی معنی میں سامنے وہ کوئی ایسا آدمی ہو جو کراس کوشچن کر سکتا ہو، تب یہ سب جواب نہیں چلتے ہیں، کیونکہ پھر وہ سوال تو باقی رہتا ہے نا. یہ کہنے کے بعد بھی سوال باقی رہتا ہے. سوال کیا ہے کہ آپ کیوں چومتے ہو؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما؟ آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما تو ہم ان کی اتباع میں چومتے ہیں. تو سوال تو یہی ہے کہ کیوں چوما جبکہ آپ پتھر کی عبادت نہیں کرتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں چومتے تھے جا کے حجر اسود کو؟ سوال تو یہی ہے نا. تو اب یہ سوال کہ تو پھر اب سوال وہی باقی رہے گا کہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کو چومتے تھے جبکہ دنیا کے اور کسی پتھر کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے. تو اس پتھر کو خاص طریقے سے یہ کیوں اتنی اہمیت دیتے ہو آپ لوگ؟ کیوں جاتے ہو اس کو ہاتھ لگاتے ہو تو ہاتھ کو چومتے ہو، اور اس پر جا کر کے اس کو باقاعدہ منہ لگا کر کے چومتے ہو اس کو؟ یہ سوال ہے. جی یہ اس کا جواب نہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی. ٹھیک ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی ہے اپنی جگہ پر، وہ مسلم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں چومتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ تو نہیں ذکر کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو اس کا صحیح جواب یہ ہے میرے بھائیوں کہ حجر اسود یہ اصل میں جنت سے لایا گیا پتھر ہے. صحیح حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ حجر اسود جب اسے جنت سے لایا گیا تھا تو بالکل سفید تھا یہ، جبکہ اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم حجر اسود کہتے ہیں، یعنی بلیک اسٹون جو ہے، کالا پتھر ہم کہتے ہیں اس کو. جبکہ جب لایا گیا تھا یہ جنت سے تو بالکل سفید پتھر تھا یہ، لیکن انسانوں کے گناہوں نے اس کو جو ہے بالکل کالا کر دیا ہے. تو یہ جنت سے لایا گیا پتھر ہے میرے بھائی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چومتے تھے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، اسپیشل ہے یہ. اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اسپیشل کیا ہے اس میں؟ اسپیشل یہی ہے میرے بھائیوں کہ جنت سے لایا گیا پتھر ہے، اور جنت ہی ہمارا اصلی وطن ہے. ہماری اصلی جگہ کون سی ہے؟ جنت ہے. جنت سے ہی آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، اور ہم آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں. اور آپ جانتے ہیں
کہ اپنے وطن کی جو چیز ہوتی ہے تو اپنے وطن کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ تو یہ پتھر چونکہ ہمارے وطن کا ہے، جنت کا ہے، جنت کا شوق جو ہے ایک مومن کے دل میں ہونا چاہیے، اور وہی شوق تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچ کر کے لے کے جاتا تھا حجر اسود کے پاس، اور جا کر کے آپ اس کو چوم لیتے تھے۔ یوں سمجھیے یہ جنت سے محبت کا ایک نظارہ تھا۔ یہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، آپ خود بھی جو ہے آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ معاملہ آیا ہو کہ آپ کہیں گئے تھے، سفر سے واپس آئے، اپنے گھر آئے، آپ کا بچہ آپ کی طرف لپکتا ہے تو آپ دوڑ کر کے بچے کو جا کر کے گلے لگاتے ہیں، اس کو بوسہ دیتے ہیں، چوم لیتے ہیں۔ یہ ایک محبت کا انداز ہے، محبت ظاہر کرنے کا ایک انداز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود سے اپنی محبت کا اس طرح سے اظہار کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جنت سے لایا گیا پتھر ہے، یہ جنت کا پتھر ہے یہ، اور اس کی اہمیت کو تو مکے والے بھی سمجھتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد، آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے، جب اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے وہ لوگ، اور اس جو ہے پتھر کو اس کی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو ان کے ذہن میں یہی تھا کہ کون رکھے یہ پتھر، یعنی یہ پتھر بہرحال اسپیشل تھا، پہلے ہی سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ یہ اسپیشل پتھر ہے یہ، اور اسی لیے ان کے درمیان اس کو لے کر کے اختلاف ہو گیا تھا کہ یہ شرف کس کو حاصل ہو، یہ اونچا مقام کس کو حاصل ہو، حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا یہ جو ہے شرف کس کو حاصل ہو۔ تو یہ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے چوما ہے میرے بھائی، اور اسی لیے ہم سب بھی چومتے ہیں اپنے رسول کے اتباع میں، اور جنت کے ساتھ اپنے شوق اور اپنے لگاؤ کے اظہار میں ہم اس پتھر کو چومتے ہیں، جیسے ہمارے رسول نے چوما ہے اسے ہم بھی چومتے، اور ہمارا بھی اس کے ساتھ لگاؤ ہے، کیونکہ ہم بھی اسی بات کے جو ہے متمنی ہیں، یہی شوق ہمیں بھی ہے کہ جنت ہمارا اصلی مقام ہے، اور اسی جنت کی طرف انشاءاللہ ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس اپنے وطن کی ایک چیز جب دیکھتے ہیں تو شوق سے ہم اس کو جا کر کے چوم لیتے ہیں۔ یہ ہے حجر اسود کو چومنے کے تعلق سے بات۔ تو حجر اسود کو چھونا، اسے چومنا، یہ جو ہے ایک طرح کی محبت کا جو ہے کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، منبر پر تھے، آپ کے نواسے آ گئے، آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، نواسے آ گئے تو آپ منبر سے اتر کر کے ان کو اپنی گود میں اٹھائے، یہ بچے کو دوڑ کر کے گود میں اٹھا کر کے اس کو چومنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ پتھر قیامت کے دن اس کی گواہی بھی دے گا کہ کس نے اس کو چوما ہے اور کس نے نہیں چوما ہے، کس نے اسے چھوا ہے اور کس نے نہیں چھوا ہے، گواہی دے گا میرے بھائی، اور اس کا فائدہ ہوگا قیامت کے دن، کیونکہ اس سے یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے، جب وہ گواہی دے گا تو یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ اس کے دل میں جنت کا شوق کتنا تھا، جنت سے لائے گئے اس پتھر کو دیکھنے اور اس کو جو ہے چومنے کا شوق کتنا تھا، یہ چیز اس کو درشاتی ہے، اس کو جو ہے ظاہر کر رہی ہے کہ کتنا اس کے دل میں اس کو لے کر کے شوق تھا۔ اب ایک مسئلہ اور حجر اسود کے تعلق سے وہ بات آپ کے سامنے ذکر کر دو کہ یہ بھی ہے کہ باقاعدہ اس کو سجدہ کرنے کا مسئلہ بھی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ کو نئی چیز لگ رہی ہو، لیکن میں بیان کر رہا ہوں آپ کو، باقاعدہ اس کا ذکر موجود ہے، سجدہ کرنے کے تعلق سے بھی ذکر موجود ہے۔ مجھے خود بھی بہت تعجب ہوتا ہے جب وہ پڑھتا ہوں، جا کر کے وہاں جو ہے ایک تو بوسہ دینا ہے، اور ایک کیا ہے؟ سجدہ کرنا، حجر اسود پر سجدہ کرنا۔ اصل میں حجر اسود کو سجدہ کرنا یہ نہیں، بلکہ حجر اسود پر سجدہ کرنا۔ جیسے آپ کسی جگہ پر سجدہ کرتے ہیں تو حجر اسود پر، وہاں تو نماز پڑھ نہیں سکتے تو اس پر سجدہ کرنا، یہ ذکر بھی آیا ہوا۔ لیکن یہ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا
کہ حجر اسود کو سجدہ کرنا نہیں ہے یہ، بلکہ حجر اسود پر سجدہ کرنا، اس کا جو ہے ذکر بھی موجود ہے۔ اور جو ہے آپ کو تعجب ہوگا کہ جمہور اس کے قائل ہیں۔ جمہور سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ امام احمد بن حنبل سے بھی آئی ہے بات، امام جو ہے شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بات یہ آئی ہے کہ باقاعدہ اس پر پیشانی رکھنا، پیشانی رکھنے کے تعلق سے۔ تو پیشانی رکھنے کے بارے میں جو یہ بات آئی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بات آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ باقاعدہ اس کا ذکر جو ہے آیا ہوا ہے۔ امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے، امام منذر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور طاؤس، یہ جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تو صحابی ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحابی ہیں۔ طاؤس کے بارے میں بھی انہوں نے نقل کیا ہے۔ طاؤس جو ہے تابعی ہیں، جو کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں۔ ان کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ یہ اس کے بھی قائل رہے ہیں کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد اس پر پیشانی رکھ کر کے سجدہ کیا جائے۔ حجر اسود کا سجدہ کرنا نہیں، بلکہ جیسے سجدہ کرتے ہیں آپ کسی بھی جگہ پہ، ویسے ہی حجر اسود پر پیشانی رکھ کر کے سجدہ کیا جائے۔ امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے، اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے، اور باقاعدہ اس کے بارے میں کن سے جو ہے نقل کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، یہ دو مشہور صحابہ، ان سے جو ہے نقل کیا ہے۔ اور یہ نقل کرنے والے کون ہیں؟ امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ بات جو ہے ان سے نقل کی ہے۔ بلکہ امام منذر رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں نقل کرنے کے بعد کہ جو ہے یہی امام شافعی اور امام احمد سے بھی ہے، ان سے بھی یہ چیز آئی ہوئی ہے کہ اس پر پیشانی رکھ کر کے جو ہے وہاں پر سجدہ کرنا، اس کا سجدہ نہیں بلکہ وہاں پر پیشانی رکھ کر کے سجدہ کرنا۔ اور یہ سب نقل کرنے کے بعد امام ابن منذر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بہی اقول، میں بھی یہی بات کہتا ہوں، یہ بھی کہتے ہیں وہ کہ میں بھی یہی بات کہتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات آئی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو بدعت گردانتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو بدعت گردانتے تھے، یعنی حجر اسود پر پیشانی رکھ کر کے سجدہ کرنے کو، اس جگہ پر سجدہ کرنے کو بدعت گردانتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما سے امام ابن منذر نے نقل کیا ہے کہ یہ دونوں تو اس کو مستحب سمجھتے تھے، اور وہ اس کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شاذ قول ہے کہ وہ اس کو بدعت گردانتے تھے۔ اور باقاعدہ صحیح روایت سے عبداللہ ابن عباس سے یہ ذکر کیا ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، سند کے ساتھ عبداللہ ابن عباس سے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ انہو کان یقبل الحجر الاسود ویسجد علیہ، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حجر اسود کو چومتے تھے اور اس پر سجدہ کرتے تھے۔ امام بیہقی نے اس کو سنن کبریٰ میں ذکر کیا ہے، امام شافعی نے اپنی کتاب مسند میں ذکر کیا ہے، اور اپنی کتاب الام میں بھی ذکر کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ عمل، اور ساتھ ہی امام حاکم نے بھی ذکر کیا ہے اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یاد رکھیے اس طرح سے یہ روایت ہے، اور لوگوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا ہے کہ صحیح سند کے ساتھ یہ بات آئی ہے، ان کا یہ عمل ذکر کیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ عمل کہ وہ حجر اسود پر سر رکھ کر کے، یعنی پیشانی رکھ کر کے سجدہ کرتے تھے۔
تو یہ یعنی وہاں پر سجدہ کرنا، اس کا سجدہ کرنا نہیں، یہ بات تو شرک ہو جائے گا اس کا سجدہ کرنا۔ وہاں پر سر رکھ کر کے سجدہ کرنا، جیسے کسی اور جگہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کا، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، ویسے ہی وہاں پر سجدہ کرنے کی بات تو یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آئی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی یہ بات آئی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ تو میں نے یہ بات آپ کے سامنے ذکر کر دی چونکہ اس کا بھی ذکر تھا۔ ویسے آج کل تو خیر اس کو چومنا اور جو ہے چھونا یہ بھی بہت مشکل ہو گیا ہے بھیڑ کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے تو اس پر سجدہ سر رکھ کر کے سجدہ کرنا یہ تو خیر بہت ہی دور بات ہوگی، اور بہتر یہی ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ جو صحیح روایتوں سے ہمارے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات آئی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کو چھوتے تھے، اس کا بوسہ لیتے تھے، یہ بات جو ہے صحیح سند کے ساتھ آپ سے آئی ہے، اور اسی پر اکتفا کر لینا بہتر بھی ہے۔ اور سجدہ کرنے سے پھر جو ہے ایک شبہہ جو ہے آ سکتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ایک غلط جو ہے پیغام بھی جا سکتا ہے کہ گویا پتھر کا سجدہ کر رہے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، اس کا سجدہ کرنا نہیں، وہ تو شرک ہے، اور کوئی بھی اس کا سجدہ نہیں کرنے کا کہیں بھی جو ہے ذکر نہیں، بس وہاں پر سجدہ کرنے کی بات ہے کہ وہاں پیشانی رکھ کر کے سجدہ کرنے کی بات، یہ بات صحابہ سے آئی ہوئی ہے، اس کا میں نے آپ سے ذکر کر دیا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو کہ حجر اسود کو چومنے، اس کو چھونے، اور اسی طریقے سے حجر اسود کا بوسہ لینے کے تعلق سے جو روایتیں تھیں اور صحیح روایتیں تھیں اس کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا، اور جو صحیح عمل ہے اس کے بارے میں اور جو صحیح بات ہے اس کے تعلق سے وہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ وقت ختم ہو گیا ہے، اس لحاظ سے ہم آج کا درس یہیں پر ختم کرنا مناسب سمجھیں گے، تو ہم درس کو یہیں ختم کرتے ہیں، پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک نئے درس کے ساتھ، یعنی اب اس کے بعد جب حجر اسود کو چھو لیا چوم لیا، یا موقع نہیں ہے حجر اسود کو چومنے یا چھونے کا، تب کیا کریں گے اور کس طریقے سے وہاں سے طواف کی شروعات کریں گے، یہ آگے کی بات انشاءاللہ اب آگے کے درس میں آپ کے سامنے آئے گی۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔